السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو بی پازیٹیو شو وتھ خالد سومرو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو ناظرین، آپ ٹائٹل دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی جناب، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پیرامیڈیکل اسٹاف کے بارے میں، جو ہاسپٹل میں جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر ہو گئے، نرسز ہو گئے اور ٹیکنیشین ہو گئے، ایون سیکیورٹی گارڈز پر جو بھی جتنا بھی عملہ ہوتا ہے وہ سارا پیرامیڈیکل اسٹاف میں آتا ہے۔ اور پچھلے تقریباً 30 سے 35 دنوں سے ان کا احتجاج چل رہا ہے، اور ان کا ایک مطالبہ ہے، جو ان کا ایک الاؤنس تھا کووڈ کا، وہ ختم کر دیا ہے سندھ حکومت نے۔ جی تو ان کا خالی ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو یہ کووڈ الاؤنس یا اس کووڈ الاؤنس کو جو ہے میڈیکل رسک الاؤنس کے نام سے ان کو واپس ان کو بحال کر کے دے دیا جائے، تاکہ ان کے جو سیلریز میں سے ایک بڑا چنک جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پرابلمس فیس ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کرونا سے کووڈ والے ٹائم سے دیکھ لیں اور اب تک کتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جو بھی پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتا ہے ہاسپٹل کے، جتنا بھی اسٹاف تھا اس کو یہ الاؤنس مل رہا تھا۔ اب اس میں صرف ڈاکٹرز نہیں آتا ہے جو ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں، ایون اس وقت تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جو زیادہ کمانے والا بندہ ہے اس کے لیے بھی جو ہے نا چیزیں افورڈ کرنا کافی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ اس میں آپ اندازہ لگا لیں، جو نرس ہوتے ہیں یا دوسرا ٹیکنیشین وغیرہ، دوسرا اسٹاف ڈاکٹر سے نیچے جو اسٹاف ہوتے ہیں رینک کے، ان کی سیلریاں تو اتنی ویسے ہی نہیں ہوتی۔ ان کی 20 25 30 ہزار روپے 35 ہزار روپے سیلریاں ہوتی ہیں، اور ان میں جیسے ان کو یہ رسک الاؤنس مل رہا تھا، کسی کو 10 15 ہزار، وہ حساب ان کی رینک کے حساب سے، تو اگر وہ ایک دم سے 10 15 ہزار روپے کٹ جائے گا تو ان کے لیے جو ہے نا کافی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو وہ آئی تھنک یہ ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ابھی تک کووڈ بھی تو ختم نہیں ہوا نا، کیونکہ دیکھیں آپ کا جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے وہ اس وقت جو ہے نا اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کووڈ پازیٹیو آ گیا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کووڈ ختم ہو گیا ہے؟ تو اور کووڈ کا جو رسک الاؤنس ہے وہ ختم کیا جائے۔ یہ جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتا ہے یہ ہر وقت جو ہے نا رسک پہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کرونا آیا اور وہ ابھی ختم ہو گیا تو جو کیا کہتے ہیں رسک ختم ہو گیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے نا 24/7 365 ڈیز آف دا ایئر جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بہت بڑی بڑی ایمرجنسیز ہوتی ہیں، ایمرجنسی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وارڈز ہوتے ہیں ان کے، ہر وقت جو ہے نا ایمرجنسی چل رہی ہوتی ہے۔ کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو جائے، کسی وقت کوئی بھی پینڈیمک آ جائے، یا کسی بھی وقت کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے، یا جنگ لگ جائے، یا حالات خراب ہو جائیں، تو ان صورتحال میں جو ہے پیرامیڈیکل اسٹاف ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے۔ اس وقت وہ رسک میں ہوتے ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی پینڈیمک کی صورت میں، یعنی کہ ان کو جیسے کرونا وائرس آیا تھا وہ وائرس لگ سکتا ہے، کبھی ڈینگی وائرس آ جاتا ہے، کبھی کوئی وائرس آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے نا اس طرح سے بھی رسک پہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے اٹینڈنس جو ہوتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، کسی پیشنٹ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا تو وہ ان کے ساتھ لڑائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی ڈاکٹر تو اپنی جانوں سے جو ہے نا ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو یہ رسک الاؤنس دینا چاہیے۔ باقی دیکھیں گورنمنٹ کتنے خرچے کرتے رہتے ہیں اپنی سیکیورٹی پہ، اپنا پروٹوکولز پہ، ان کا لائف اسٹائل جو بھی دیکھیں اتنے ایکسپینسز ہوتے ہیں، پر جن کو دینا چاہیے ان کو نہیں دے رہے۔ یہ پیرامیڈیکل اسٹاف کا یہ جو رسک الاؤنس ہے یہ ان کو ضرور ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، کیونکہ ہر بندے کے لیے جو ہے نا اس وقت اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ ان کے لیے وہ چیزیں افورڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب جیسے جس کی جتنی سیلری بڑھتی ہے وہ اپنے ایکسپینسز اس حساب سے جو ہے نا ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ اب اس کے لیے اگر ایک سیلری میں سے بڑا چنک جو ہے نا ریڈیوس کر دیا جائے تو اس کی جو ہے نا زندگی تھوڑی مشکل میں پڑ سکتی ہے، تو کیسے سروائیو کرے گا؟ خاص کر کے جو لوور اسٹاف ہوتا ہے ان کی سیلریاں تو اتنی بالکل بھی نہیں ہوتی، 25 30 ہزار ان کی سیلریاں ہوتی ہیں، اور ان پہ اگر ان کو ٹاپ میں اگر 10 12 ہزار روپے 8 ہزار روپے اگر الاؤنس مل رہا تھا وہ ختم کر رہے ہیں ان کا، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی ان کے ساتھ۔ بس اس چیز پہ گورنمنٹ کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا جو ہیلتھ رسک الاؤنس ہے وہ جلدی جو نا واپس ان کو دینا چاہیے، اور اس پہ اتنی جو ہے نا نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی دیکھیں آپ جن حالات میں ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر، یہ پیرامیڈیکل اسٹاف آپ کی جو ہے نا
آپ کا علاج کرنے میں، آپ کی خدمت کرنے میں سر فہرست ہوتے ہیں۔ کووڈ میں دیکھیں، اگر کووڈ میں اگر یہی ڈاکٹر آپ کو بولتے نہیں بھائی آپ لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، تو ہماری زندگیوں کو خطرہ نہیں ہے کیا، ہم کسی کا علاج نہیں کریں، ہم ہاسپٹلز نہیں آئیں گے، تو پھر دیکھیں کیا ہوتا، کسی کا کوئی علاج نہیں ہوتا، بہت زیادہ مسئلہ ہوتا۔ پر اس وقت یہی ڈاکٹرز تھے جن کو فرنٹ لائن ورکر کہہ رہے تھے، اس وقت ان کی اتنی ریسپیکٹ کی جا رہی تھی، مانا جا رہا تھا ہاں بھائی جو بھی ہیں اس وقت مسیحا ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہی مطلب جو ہے نا ہینڈل کر سکتے ہیں سچویشن کو۔ تو اس وقت آپ ان کو اتنی عزت دے رہے ہو، ابھی اگر وہ اپنے حق کے لیے روڈ پہ آ رہے ہیں تو آپ ان کو اتنا مطلب گھسیٹ رہے ہو، مار رہے ہو، ان کو جیلوں کے اندر جو ہے نا آپ بند کر رہے ہو، تو یہ تو میرے خیال میں ایتھکس بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ حکومت سے درخواست ہے میری کہ کائنڈلی آپ اس چیز کو دیکھیں، نہ کریں، ان کا حق دیا جائے۔ وقت یہی ڈاکٹر تھے جن کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، اور ان کو راستے میں جدھر سے وہ جا رہے تھے ان کو سلیوٹس مارے جا رہے تھے، کیونکہ یہی ڈاکٹر، یہی جو ہے نا پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے آپ کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی مصیبت آئے، پینڈیمک جیسے کرونا آ گیا، ڈینگی وائرس آ گیا، دوسرے اتنے وائرس آتے ہیں، اس میں ایون آپ کے کہیں روڈ حادثے ہو جاتے ہیں، ان میں آپ کا نیچرل ڈیزاسٹر جیسے فلڈ آ گیا، ارتھ کوئک آ گیا، آپ کو ہر جگہ انہی ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر کے علاوہ، پیرامیڈیکل اسٹاف کے علاوہ ان چیزوں میں جو مطلب کیجویلٹیز ہوں گی ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نا بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک یہ پروفیشنل ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، انہوں نے ایک پروفیشنل مطلب اسٹڈی کی ہوتی ہے میڈیکل کی، تو یہی کر سکتے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ان کے ساتھ اتنا ظلم نہ کیا جائے، اور بس میری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ان کا جو ہے یہ جو الاؤنس ہے وہ آپ ریسٹور کر دیں، ریزیوم کر دیں واپس، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اور ناظرین، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، تھینک یو۔